پریشان صورت لیے میں سڑک کنارے کھڑا سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح سے ایک بھی سواری نہیں لگی تھی اور اس وقت مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں سوچوں میں گم پریشان کھڑا تھا کہ اچانک ایک عورت کالے رنگ کے برقعے میں ملبوس تیزی سے میرے رکشے کے قریب آئی۔ جلدی چلو، میری بہو کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اسے لے کر میرے ساتھ چلو۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو مجھے سواری مل گئی۔ پھر وہ عورت تو رکشے میں بیٹھ کر مجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی، جبکہ میں تیزی سے رکشے کو ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے رکشہ ایک گھر کے سامنے رکوایا اور اس لڑکی کو لے کر نیچے آئی جس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ دونوں رکشے میں سوار ہوئیں اور میں نے تیزی سے رکشہ بھگا دیا۔ کہاں جانا ہے آپ کو بی بی؟ میں نے اس سے راستہ پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں تمہیں راستہ بتاتی ہوں، بس تم وہیں لے کر چلنا۔ دائیں بائیں موڑ کاٹتے وہ عجیب و غریب راستہ مجھے بتانے لگی تھی۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ عورت اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے اس آبادی میں لے کر جا رہی تھی۔ وہ مجھے راستہ بتاتے بتاتے کافی دور لے آئی تھی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن وہ آبادی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب اس جگہ سے تو میں واقف بھی نہیں تھا۔ میں نے اس عجیب نفسیاتی عورت کو غصے سے دیکھا۔ لڑکی کی تکلیف سے کوئی فکر نہیں تھی اسے، شاید وہ اس لڑکی کو کسی دائی وغیرہ کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ تبھی اچانک اس نے ایک ویران اور سنسان جگہ پر رکشہ رکوایا۔ میں دہشت زدہ رہ گیا۔ آخر یہ اس لڑکی کے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا اسے یہ مار کر یہاں پھینکنا چاہتی ہے؟ میرے ذہن میں عجیب عجیب سے سوال آ رہے تھے۔ پھر اس نے رکشے کا کرایہ ادا کیا۔ رکشے کا کرایہ بھی اس نے ڈبل دیا تھا۔ پھر اس نے لڑکی کو رکشے سے اتارا۔ وہ لڑکی مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی، درد کی شدت سے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر۔ اسے اپنے ساتھ لے کر وہ اس ویران جگہ پر تیزی سے جھاڑیوں کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی نہ جانے کہاں لے کر جانے لگی، جبکہ مجھے اس ظالم عورت پر شک محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، مجھے اس لڑکی کی جان بچانی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں تیزی سے ان کے پیچھے جانے لگا، لیکن جیسے ہی میں تھوڑا آگے آیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہاں نہ اس عورت کا کوئی نام و نشان تھا، نہ ہی اس لڑکی کا، اور تو اور یہاں پر کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ جو عورت اس لڑکی کو لے کر کسی گھر میں چلی جاتی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حد تو یہ تھی کہ ان کے پاؤں کے نشان بھی اس ریتلی زمین پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ دونوں مجھے کہیں نظر آ جائیں۔ پھر میں واپس جانے کا سوچ کر رکشے کی طرف آیا، لیکن میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے تو واپسی کا راستہ ہی معلوم نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اللہ کا نام لیا اور رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ چونکہ میں نے شام کو سفر شروع کیا تھا اور اب رات ہو چکی تھی، ایسے میں مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں کس راستے سے اس ویران جگہ پر آیا ہوں۔ عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ رکشے کو ادھر ادھر بھٹکاتے میں جان نہ پایا کہ سڑک کہاں پر ہے۔ دھول، مٹی اور جھاڑیوں اور درختوں نے ہر چیز پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ سوچ کر میرے حواس ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ میں واپس جانے کا راستہ بھول گیا ہوں۔ کیوں اس عورت کی باتوں میں آ کر میں اس سنسان جگہ پر آیا؟ صاف منع کر دیتا کہ میں اس راستے کو نہیں جانتا ہوں۔ پریشان صورت لیے میں رات کے 10 بجے گھر جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رکشے سے ایک عجیب سی آواز آئی اور وہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ لگ رہا تھا کہ پوری رات یہاں گزارنی پڑے گی۔ بھوک، پیاس اور تھکن نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مفلوج کر دی تھی۔ اب میں کس سے مدد مانگوں؟ سوچ سوچ کر میرا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ تبھی دور مجھے ایک دیا سا جلتا نظر آیا۔ وہاں ایک روشنی چمک رہی تھی۔ میں تیزی سے اس دیے کی طرف جانے لگا۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا کہ وہاں پر ایک گھر تھا جس کے اندر سے لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ بنا سوچے سمجھے میں نے دروازے پر دستک دے دی تھی، یہ جانے بنا کہ بھلا اس ویران جنگل میں یہ پراسرار گھر کس کا ہو سکتا ہے۔ میرا نام راشد ہے۔ میں غریب رکشہ ڈرائیور تھا۔ بچپن سے ہی میں محنت مزدوری کرتا آ رہا تھا۔ میں اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہنوں کی مجھ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن ابا کے مرنے کے بعد میں جو کالج میں پڑھتا تھا، اب میرا فرسٹ ایئر ہی تھا کہ اچانک ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے بعد فوراً ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن لوگوں نے مشورہ دیا کہ پڑھائی ساتھ ساتھ کرو اور محنت مزدوری بھی کرو، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے اور پھر گھر بھی کرائے کا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور میں نے رکشہ چلانا سیکھ لیا۔ یہ ابا کا ہی رکشہ تھا جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میں نے اس کا کام کروا کر اسے نئے جیسا بنا لیا تھا۔ اب یہ میرے روزگار کا ذریعہ تھا۔ ابھی تک میں اپنا گھر بھی خرید نہیں سکا تھا، اوپر سے تینوں بہنیں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔
اب ان کی شادیاں کرنے کی عمر تھی۔ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان رہتا کہ بہنوں کی شادیوں میں جہیز کہاں سے دوں گا، کیونکہ آج کل پٹرول اور CNG وغیرہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمارا روزگار بالکل ہی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ آئے دن ہڑتالوں کی وجہ سے ویسے ہی میں کام پر نہیں نکلتا تھا۔ بہنیں بھی سلائی کڑھائی کر کے میری گھر چلانے میں مدد کر رہی تھی، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا انہیں یوں محنت کرتے دیکھ کر۔ دراصل ہر مہینے گھر کا کرایہ بھی تو دینا ہوتا تھا، اسی لیے اماں کو کرائے کی بہت فکر رہتی تھی۔ میں ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی اپنی زندگی بدلنے کے خواب تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کبھی میرے خواب پورے نہیں ہوں گے، لیکن آج میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اس پاگل عورت کی وجہ سے۔ جانے اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وہ دونوں اس ویرانے میں جا کر غائب ہو گئی تھی اور مجھے بھی وہاں بھٹکتا چھوڑ دیا تھا۔ شکر تھا کہ مجھے یہ گھر نظر آیا تو میں نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب میں یہاں اس خاندان سے مدد مانگنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس ویران جنگل میں کوئی پری راستہ بھول کر یہاں آ گئی ہو۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگا، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ دراصل میرا رکشہ خراب ہو گیا ہے اور میں راستہ بھی بھٹک گیا ہوں۔ کیا ایک رات میں اس گھر میں گزار سکتا ہوں؟ تبھی اس نے اندر منہ کر کے کسی کو زور زور سے آواز لگائی، ابا، یہ دیکھو کون آیا ہے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کی آواز اتنی ہی بھیانک اور بھاری۔ آواز سن کر تو میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ منظر سے ہٹ گئی جبھی ایک بوڑھا آدمی عجیب سی چال چلتا میرے سامنے آیا۔ اس کا لباس دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی ٹانگ میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، شاید وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر اندر آنے کا اشارہ کیا، لیکن اندر ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھ کر میرا اعتماد چکناچور ہونے لگا۔ قریب ہی ایک پلنگ پر بڑھیا بیٹھی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک عورت بڑی سی ہانڈی میں کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ اس کی عجیب و غریب خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ شاید کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں بھی سر جھکا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ اس بوڑھے نے مجھ سے سوال کیا تو میں کہنے لگا، میں یہاں سے تھوڑی دور اس آبادی میں رہتا ہوں جو شہر میں واقع ہے، لیکن آج ایک ایسی سواری ملی جو مجھے اس ویرانے میں لے آئی۔ میں آج سے پہلے کبھی اس راستے پر نہیں آیا، اسی لیے واپسی پر راستہ بھٹک گیا تھا۔ بوڑھا سر ہلانے لگا۔ تبھی اس عورت نے اعلان کیا کہ کھانا پک کر تیار ہو گیا ہے۔ وہ سب نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اس کی آواز بڑی عجیب و غریب کرخت سی تھی، لیکن آنکھوں میں مہربانی کی چمک تھی۔ جیسے ہی میری نظر تھالی میں موجود کھانے پر گئی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ کھانا ایسا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی ڈش کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر بھی میں ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ہاتھ دھوئے اور میں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ساری رات جاگتے رہتے ہوں۔ بڑا عجیب و غریب سا گھر تھا۔ گھر کا کچھ حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، لیکن پھر بھی یہ بڑا سا خاندان اس گھر میں آرام سے رہ رہا تھا۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے اس بوڑھے سے پوچھنے لگا، آپ لوگ یہاں اس سنسان علاقے میں کیوں رہتے ہیں؟ مطلب آپ کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ میں نے دل میں آیا سوال پوچھا تو بوڑھا ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگا، یہاں ہم سکون سے رہتے ہیں، ہر پریشانی سے بے نیاز۔ اور دیکھو پھر میرا خاندان اتنا بڑا ہے، اگر اسے لے کر میں تمہارے شہری علاقے میں جاؤں گا تو بھلا ہمارے اتنے بڑے خاندان کو کون گھر کرائے پر دے گا؟ وہ سب میرے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں ان کی نظروں سے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایسے جیسے میرے سر پر سینگ ہو یا پھر میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ ابھی میں اس بوڑھے سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں حیران رہ گیا، اس گھر میں شاید کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو بوڑھا لاپرواہی سے کہنے لگا، گھبراؤ مت، میری بیوی ایک دائی ہے، وہ عورتوں کے بچے پیدا کرواتی ہے۔ اب مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہوئی، کیونکہ اس ویرانے میں بھلا کون اس کے پاس آئے گا؟ اتنی دور آتے آتے تو شاید راستے میں ہی بچہ اس دنیا میں جنم لے لے۔ لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا، شاید وہ عورت اپنی بہو کو یہیں پر لے کر آئی تھی، کیونکہ اس کے ہاں بھی تو بچہ ہونے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس بھی چلی گئی، لیکن واپس کیسے گئی ہوگی؟ اتنی دور سے بغیر کسی سواری کے آنا جانا ناممکن ہے۔ میں عجیب سی الجھن میں گرفتار تھا۔ تبھی بوڑھے نے جیسا میرا ذہن پڑھ لیا، پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یہاں پر اکثر رات کو ہی وہ عورتیں آتی ہیں جن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو۔
اس گھر میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے عورت واپس اپنے ٹھکانے پر لوٹ جاتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر میں کہنے لگا، آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا آپ کے بچے شہر میں کمانے جاتے ہیں؟ یہ سن کر بوڑھا عجیب انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، ارے نہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم 7 پشتیں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا، حالانکہ گھر بار اور حلیے سے وہ اتنے امیر نہیں لگ رہے تھے۔ لیکن اچانک ہی وہ بوڑھا رونے لگا۔ سارے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں بھی اسے روتے دیکھ کر گھبرا گیا، حالانکہ میں نے تو اسے کوئی ایسی عجیب بات کہی بھی نہیں تھی۔ تبھی سامنے کھڑی وہ نوجوان خوبصورت لڑکی اس بوڑھے سے کہنے لگی، کیوں روتے ہیں؟ آج پھر آپ کو اس کی یاد آ گئی؟ بوڑھا کہنے لگا، نہ جانے وہ کہاں بھٹکتی پھر رہی ہے، ایک ہی تو میری بیٹی تھی، وہ بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ تبھی وہ اپنی بہو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کچھ کہنے لگا۔ بہو کہنے لگی، آپ اس سے بات کر لیں، اگر یہ ہمارا کام کر دے گا تو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ آہستہ آہستہ وہاں کھڑے سارے لوگ ایک ایک کر کے اندر چلے گئے، جبکہ میرے سامنے وہ بوڑھا آدمی ہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ میں عجیب الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے بوڑھے کا رونا بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ سرگوشی میں مجھے کہنے لگا، تم میرا ایک کام کرو گے رکشے والے؟ جی آپ بتائیں۔ میں بڑی عزت اور احترام سے ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ مجھے چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، جس شہر سے تم آئے ہو وہاں پر میری ایک بیٹی ہے جو مجھ سے ناراض ہو کر وہاں چلی گئی تھی۔ بس میں اسی کی یاد میں رو رہا تھا۔ تم میری بیٹی کو میرا ایک پیغام دے دینا، اور چھوٹا سا ایک تحفہ بھی۔ اگر وہ اس پیغام کو سن کر مجھ سے ملنے آ گئی تو تم نہیں جانتے کہ میرا دل کتنا خوش ہوگا۔ اس بڑھاپے میں مجھے بہت بڑی خوشی مل جائے گی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا، لیکن اتنے بڑے شہر میں آپ کی بیٹی کو تلاش کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ بتائیں مجھے اس کی کوئی نشانی، اس کا کوئی پتہ وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ تبھی بوڑھے نے عجیب سی زبان میں کچھ الفاظ مجھے کاغذ پر لکھ کر دیے، جنہیں میں قطعاً سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے یہ الفاظ سمجھ تو نہیں آئے تھے اور نہ ہی اس پہ لکھا ہوا ایڈریس، لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شہر میں کوئی تو ایسا ہوگا جو یہ زبان سمجھ کر مجھے یہ ایڈریس بتا دے۔ ویسے بھی یہ بوڑھا اس وقت بہت دکھی لگ رہا تھا۔ میں اسے انکار کر کے اسے مزید دکھ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی بوڑھے نے اپنی دوسری بیٹی کو آواز دی اور کہنے لگا، وہ تحفہ بھی لے کر آ جو میں نے اس کے لیے کافی سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ بیٹی اس کی ایک آواز پر ہی ایک لال رنگ کا ڈبہ لے کر آ گئی۔ بوڑھے نے مجھے وہ ڈبہ دیا اور پھر کہنے لگا، یہ ڈبہ اور پتہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، جیسے ہی تمہیں وہ اس شہر میں ملے تم یہ اس کے حوالے کر دینا۔ میں نے اس بوڑھے سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کا پیغام اس کی بیٹی تک ضرور پہنچا دوں گا۔ میں حیران تھا کہ اتنا بڑا خاندان ہونے کے باوجود وہ بوڑھا خوش نہیں تھا۔ شاید وہ بیٹی اس کی بہت لاڈلی تھی۔ مجھے اس کا دکھ اپنے دل پر محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جیسے ہی شہر جاؤں گا تو اس کی بیٹی کو تلاش کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اب میں اس چاندنی رات میں باہر ہی چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھے میں اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اماں اور بہنیں کتنی پریشان ہوں گی کہ ابھی تک راشد آیا ہی نہیں۔ میں آج سے پہلے کبھی پوری رات گھر سے باہر نہیں رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے رات گزرنے لگی منظر میری آنکھوں کے سامنے سے دھندلانے لگے، کیونکہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا۔ پھر میں جیسے گہری نیند سو گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا تھا، صبح چڑیوں کے چہچہانے سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ میں حیران پریشان سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں جو رات کو اس گھر میں سویا تھا، لیکن ابھی میں اپنے رکشے میں بیٹھا بیٹھا گہری نیند میں تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح اپنے چاروں طرف دیکھا۔ یہ ایک ویران راستہ تھا جہاں پر صرف میں اکیلا اپنے رکشے میں بیٹھا تھا۔ میں فوراً ہی رکشے سے اترا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس گھر کو تلاش کرنے لگا جس میں نے رات گزاری تھی، لیکن اس گھر کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں اپنا سر پکڑے دہشت زدہ سا تھا۔ یہ سب میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا میرے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا؟ مجھے وہ بوڑھا اور اس کا پورا خاندان اچھی طرح یاد تھا، ساتھ ہی اس کا وہ پیغام بھی جو اس نے مجھے اپنی بیٹی کے نام پر دیا تھا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ضرور میں نے کوئی بہت گہرا خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میرا ذہن ابھی تک بھاری ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے میں واپس رکشہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ہی یاد آیا کہ رکشہ تو رات کو ہی خراب ہو گیا تھا۔ تبھی میری نظر رکشہ کی پچھلی سیٹ پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لال رنگ کا ڈبہ اور ساتھ میں رکھا سفید کاغذ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ عجیب سی زبان میں لکھا ہوا اس کی بیٹی کا وہ ایڈریس ابھی بھی ایسے ہی میرے ہاتھ میں موجود کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا۔
میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، یہ سب حقیقت میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں بے قراری سے ایک بار پھر سے اس گھر کو تلاش کرنے لگا، لیکن اس ویرانے میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی دور موٹر سائیکل پر مجھے ایک آدمی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے بے اختیار ہاتھ کے اشارے سے اس آدمی کو روکا تھا۔ وہ کچھ گھبرا کر میرے سامنے رکا اور پھر مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں اسے کہنے لگا، آپ کو روکنے کے لیے معذرت، لیکن مجھے اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ دراصل میرا رکشہ کل رات سے خراب ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کریں تاکہ میں بھی اس بیابان جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو وہ سرگوشی میں کہنے لگا، ارے بھائی صاحب، آپ بھی کہاں رکشے کو لے کر آ گئے ہیں؟ یہ جگہ تو بڑی بھاری ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دراصل اس جگہ پر بھوت پریت کا سایہ ہے۔ اکثر یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو وہ جنات پریشان کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی عجیب واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، میں نے تو اپنی رات بڑی سکون سے گزاری، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جگہ بھاری ہے۔ تبھی میرا رکشہ بھی یہاں پر خراب ہو گیا۔ اب وہ آدمی میرے ساتھ میرا رکشہ ٹھیک کروا رہا تھا۔ اس کے پاس پانی کی ایک بوتل بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں رکشہ سٹارٹ ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ سرگوشی میں کہنے لگا، جلدی نکلیں اس جگہ سے، شکر کریں کہ آپ کی جان صحیح سلامت ہے۔ میں نے وہ لال رنگ کا ڈبہ اور کاغذ اس آدمی کی نظروں سے چھپا لیا تھا، مبادا اسے دیکھ کر وہ کوئی سوال جواب کرنا نہ شروع کر دے۔ پھر میں نے تیزی سے رکشہ سٹارٹ کیا اور اس جگہ سے اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگا۔ ابھی تک میرا ذہن بھاری ہو رہا تھا، دماغ بوجھل، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ گھر پہنچا تو میں اپنے کمرے میں وہ لال رنگ کا ڈبہ اور کاغذ چھپا کر اماں کے پاس آ گیا۔ اماں بڑی پریشان تھیں، ساتھ میں بہنیں بھی کہنے لگیں، کہاں تھے آپ بھائی پوری رات سے؟ ہم لوگ تو محلے والے لوگوں کے پاس جا کر آپ کو ڈھونڈنے کا کہنے ہی والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ پریشانی کی بات نہیں، بس ایک سواری کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے رات وہیں پر گزار دی۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اگلے دن میں رکشہ لے کر نکلا اور سڑک کنارے کھڑا تھا۔ ابھی تک کوئی سواری بھی نہیں لگی تھی۔ میں پاس سے گزرنے والے پڑھے لکھے شخص کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، کیا آپ کو یہ زبان سمجھ میں آتی ہے؟ میں نے جیسے ہی وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھمایا، وہ الفاظ دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ بڑی حیرت سے کہنے لگا، آج تک میں نے یہ زبان نہ تو کبھی کسی کتاب میں دیکھی ہے اور نہ ہی موبائل وغیرہ پر۔ یہ کاغذ آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ حیران پریشان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ اسے یہ زبان سمجھ نہیں آتی۔ پھر میں نے ایک دو نہیں بلکہ کئی 150 لوگوں سے اس کاغذ کو دکھانے کی کوشش کی، لیکن کسی کو بھی یہ زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس پر لکھا ایڈریس کہاں کا ہے؟ پھر اس دن میں ایک دوسری جگہ پر رکشہ لے کر کھڑا تھا جہاں پر میں نے ابھی ایک سواری کو اتارا تھا۔ میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے بالکل برابر میں ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا۔ وہ اپنے قلم سے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی رائٹنگ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ اتنی عمر کا درویش ہے، ضرور یہ سینکڑوں زبانوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہوگا۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے وہ کاغذ دکھایا تو وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگا، یہ کاغذ تمہیں کس نے دیا ہے؟ میں لاپرواہی سے کہنے لگا، دراصل یہ ایک آدمی نے مجھے دیا تھا، یہ اس کی بیٹی کا ایڈریس ہے، میں نے اس کی ایک امانت اس تک پہنچانی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، وہ آدمی دکھنے میں کیسا تھا؟ میں حیران رہ گیا تھا اس کی بات پر۔ پھر اسے کہنے لگا، جیسے عام طور پر انسان ہوتے ہیں وہ ویسا ہی تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا خاندان تھا، لیکن وہ میرے سامنے رو رہا تھا کہ اس کی بیٹی اس سے جدا ہو گئی ہے، اسی لیے وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے۔ تبھی میری بات سن کر وہ درویش فقیر کاغذ پر اپنے قلم سے کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں ایک ایڈریس تھما دیا تھا۔ یہ لو، یہ ایڈریس اسی زبان میں لکھا ہوا تھا جسے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن تمہاری سمجھ کے لیے میں نے تمہاری زبان میں یہ ایڈریس لکھ دیا ہے۔ میں نے اس درویش کا شکریہ ادا کیا۔ کاغذ پر لکھا ہوا وہ ایڈریس بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ نہ جانے یہ کس جگہ کا ایڈریس تھا، میں آج تک یہاں پر نہیں گیا تھا، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جگہ آبادی سے پچھلی طرف تو کچی بستی ہے، وہاں سے تھوڑی دور ایک گھر کا ایڈریس ہے، یہ مجھے اسی گھر میں جانا چاہیے۔ شاید اس بوڑھے کی بیٹی وہیں پر رہتی ہے۔ اگر میں اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں تو میرے سر سے جیسے کوئی بوجھ اتر جائے گا۔ میں نے وہ ایڈریس اچھی طرح سے سنبھال کر اپنی جیب میں رکھ دیا تھا۔
اگلے دن جیسے ہی میں گھر سے نکلنے لگا تو وہ لال رنگ کا ڈبہ اپنے ساتھ لینا نہیں بھولا تھا۔ ظاہر ہے مجھے وہ اس کی بہن کے حوالے کرنا تھا، خالی ہاتھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنی جیب میں لکھا ہوا وہ کاغذ نکالا جس پر ایڈریس لکھا تھا، اسے اچھی طرح پڑھ کر جیب میں رکھا اور پھر رکشہ لے کر نکل کھڑا ہوا۔ آج پہلی سواری ہاتھ لگی تو بہت خوشی ہوئی۔ میں صبح صبح ہی دعا کرتا تھا کہ جلدی سواری مل جائے، پھر پورا دن اچھا گزرتا تھا۔ اس سواری کو منزل مقصود پر پہنچانے کے بعد اب میں فارغ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے اس ایڈریس پر جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے علاقے سے بہت دور اس کچی بستی کی طرف رکشہ دوڑانا شروع کیا۔ کچی بستی کی طرف آ کر میں نے ایک سامنے کھڑے شخص سے اس گھر کے بارے میں پوچھا جو ایڈریس میں لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ سر سے پاؤں تک مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں نے اسے کسی دنیا کے 8ویں عجوبے کے بارے میں پوچھ لیا ہو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اس گھر کا ایڈریس سمجھایا اور پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، دھیان سے جانا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں یہ ایڈریس دیا کس نے ہے۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور رکشہ اس گھر کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا، لیکن جس گھر کا پتہ اس کاغذ میں درج تھا اب میں اس گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ تبھی میں نے ہولے سے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آس پاس نہ تو کوئی اور گھر تھا اور نہ ہی کوئی انسان کھڑا تھا جس سے میں پوچھ سکتا کہ یہاں پر کون رہتا ہے۔ دوبارہ سے میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتفاق سے بڑے سے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دستک دینے کے بعد میں نے یہی غنیمت جانا اور بے اختیار میں اندر چلا آیا، لیکن اندر آتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ گھر خالی پڑا ہے۔ میں اپنے ہوش کھونے لگا۔ آخر اس بوڑھے کی بیٹی کہاں رہتی ہوگی؟ اس کی بیٹی کو ڈھونڈنے کے چکر میں تو جیسے پاگل ہونے لگا تھا۔ تبھی اوپر کمرے سے مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ یقیناً اوپری منزل پر کوئی رہتا ہے، مجھے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آواز بھی لگا رہا تھا، یہاں پر کوئی ہے؟ کوئی رہتا ہے یا نہیں؟ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ جب میں نے دوسری منزل پر ہلچل سی محسوس کی تو میں سیڑھیوں سے اوپر کی منزل کی طرف چلا آیا۔ سارے کمروں کے دروازے بند پڑے تھے، لیکن ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے میں جھانک کر دیکھا، سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی، بڑی ہی خوبصورت۔ لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ آئینے میں اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے سارے بالوں نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، کیا یہ گھر آپ کا ہی ہے؟ اس نے ایک دم سے ہی پلٹ کر دیکھا اور میں حیرت اور خوف سے اچھل پڑا۔ اس کی سفید آنکھیں میرے سامنے تھیں، سر سے پاؤں تک وہ ایک عجوبے کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا پہناوا، اس کے لمبے لمبے پاؤں تک آتے بال، اوپر سے بالکل ساکت سفید آنکھیں، وہ مجھے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ جب اس نے اپنی آواز نکالی تو اس کی بھاری آواز سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کے والد صاحب کا پیغام لے کر آیا ہوں، انہوں نے ہی مجھے یہاں کا ایڈریس دیا تھا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھی بھجوایا ہے۔ تبھی وہ غصے سے پلٹی اور کہنے لگی، وہ تحفہ واپس لے جاؤ، مجھے ان کے تحفے کی ضرورت نہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ لیکن میں نے جلدی سے وہ لال رنگ کا ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر باہر آنے لگا۔ تب پیچھے سے مجھے اس کے تیز تیز رونے کی آواز آئی۔ اس کی آواز سن کر میں ڈر گیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ لڑکی رو کیوں رہی ہے۔ پھر جیسے ہی میں اندر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی، جبکہ رونے کی آوازیں مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں دہشت زدہ سا اسے پورے گھر میں تلاش کر رہا تھا، جبکہ اس کی بھیانک آوازیں میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ چند منٹ تک میں ایسے ہی پھرتا رہا، پھر مجھے خوف محسوس ہوا تو میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ تبھی پاس سے گزرتے ایک شخص نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ کیا لینے گئے تھے آپ اس گھر میں؟ اس نے مجھ سے ایسے تفتیش کی جیسے میں کوئی چور یا ڈاکو ہوں۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، وہ میں اس گھر میں رہنے والی لڑکی سے ملنے گیا تھا، اس کو اس کے باپ کا پیغام دینے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، کسے بے وقوف بنا رہے ہو؟ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہ گھر تو پچھلے 20 سالوں سے خالی پڑا ہے، اس آصف زدہ گھر میں کوئی بھی شخص جانے کی غلطی نہیں کرتا۔ یہ سن کر خوف کے مارے میری رنگت پیلی پڑ گئی۔ میں کچھ بات نہ کر سکا اور رکشے میں بیٹھ کر تیزی سے رکشہ بھگانے لگا۔ شکر تھا کہ میرا دوبارہ اس لڑکی سے سامنا نہیں ہوا، ورنہ سچ میں ہی اس کی دہشت زدہ صورت دیکھ کر میں خوف سے پاگل ہونے والا تھا۔
اب میں نے سوچ لیا کہ وہ دونوں باپ بیٹی پاگل ہیں اور ان کا وہ پورا خاندان بھی۔ آخر جب میں صبح سویرے اٹھا تو وہ اس کا گھر اور پورا خاندان کیسے غائب ہو گیا تھا اور میں رکشے میں کیسے آ کر بیٹھا، حالانکہ میں نے تو اس کے گھر میں رات گزاری تھی۔ نہ جانے اس لال رنگ کے ڈبے میں ایسا کیا ہوگا جسے دیکھ کر اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں دوبارہ اب اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے بار بار اسی کے خیالات آتے تھے۔ پھر میں نے رکشہ چلانے پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ ایک دن رات کے 10 بجے میں سڑک کنارے کھڑا تھا۔ اس دن میری سواریاں بھی زیادہ نہیں لگی تھیں، اس لیے میں بڑا پریشان تھا۔ تبھی دور سے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی میرے رکشے کے قریب آ رہی تھی۔ رکشے والے، یہ تم ہی تھے نا جو میرے باپ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ چلو مجھے وہیں پر لے جاؤ۔ وہ زبردستی میرے رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے کچھ خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی مجھے کوئی عام انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں زمین کو چھو رہی تھی۔ دوپٹے سے چہرہ چھپائے وہ مجھے وہیں پر لے کر جانے کا کہہ رہی تھی جہاں میں ایک بار جانے کے بعد دوبارہ جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اگر میں نے اسے منع کر دیا تو یہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، کہیں یہ مجھے مار نہ ڈالے۔ اسی لیے خاموشی سے میں نے رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ گو کہ وہ راستہ اب مجھے صحیح سے یاد بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اندازے سے میں نے اسی طرف جانا شروع کیا جہاں پر اس دن وہ عورت اپنی حاملہ بہو کے ساتھ مجھے لے کر گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس ویران راستے پر رکشہ ڈالنے لگا، اچانک ہی میں رک گیا کیونکہ آگے جانے کا راستہ میں بھول چکا تھا۔ تبھی پیچھے بیٹھی وہ لڑکی کہنے لگی، دائیں طرف موڑ لو۔ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ ظاہر ہے وہ اس کے باپ کا گھر تھا، اسے اچھی طرح یاد ہوگا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ پھر میں نے اس کے بتائے ہوئے راستے پر رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں ٹھیک اس مکان کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس دن کی طرح میرے ساتھ وہ سب واقعہ دوبارہ پیش آئے گا۔ صبح سویرے آنکھ کھلے گی تو یہ سب غائب ہو جائے گا۔ میں عجیب سی الجھن میں گرفتار باہر ہی کھڑا رہا جبکہ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اندر سے رونے کی آوازیں آئیں۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، سب اس لڑکی کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے، سب اسے گلے لگا رہے تھے جبکہ وہ لڑکی بھی اپنوں سے مل کر رو رہی تھی۔ تبھی وہ بوڑھا آدمی ایک دم سے ہی پلٹا اور اس نے مجھے دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھ لیا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا جبکہ میں اندر جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی بات ماننا بھی ضروری تھا، اسی لیے میں ان کے سامنے چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا آدمی ان سب کے سامنے کہنے لگا، اسی کی وجہ سے آج زلیخا ہمارے پاس آئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو بڑی عجیب و غریب تھی مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تبھی وہ بوڑھا کہنے لگا، آج تم نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ پہلے جنات انسانوں کی مدد کرتے تھے، لیکن آج تو تم نے ہم جنات کی مدد کی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے یوں گھبراتے دیکھ کر وہ سب میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تبھی وہ جنزات کہنے لگا، گھبراؤ مت، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہی ہم تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہی ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ دراصل یہ ہمارا جنات کا خاندان ہے۔ ہم انسانوں کی دنیا سے بہت دور اس جنگل میں رہتے ہیں۔ میں ان سب کا سردار ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارا ایک ہی خاندان ہے۔ یہ میری بیوی جو جنزادیوں کی دائی ہے، اکثر ہی انسانی دنیا میں رہنے والی جنزادیوں کو یہ بچہ پیدا کروانے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے بہت دور یہاں پر جنزادیاں آتی ہیں اور اپنے بچے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ کئی سالوں پہلے میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں چلی گئی۔ اس کا نام زلیخا ہے۔ یہ میری بیٹی تھی، لیکن جب میں نے اسے واپس بلانا چاہا تو یہ مجھے کہیں ملی ہی نہیں۔ میں جان تو گیا تھا کہ یہ کہاں رہتی ہے۔ یہ وہاں چلی گئی تھی، وہ ایک ویران اور خالی گھر میں۔ اس گھر میں آس پاس کے سبھی انسان جاننے لگ گئے تھے کہ یہاں ایک جنزادی رہتی ہے۔ اس کی دہشت سے کوئی بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی انسان اسے پریشان کرے یا پھر کوئی اسے قید کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، لیکن سالوں گزر گئے اور یہ ہمارے پاس واپس نہیں آئی۔ دراصل ہمارے اور اس کے درمیان ایک جھگڑا ہوا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ جھگڑا اس کے دل میں کسی تیر کی طرح چبھا اور یہ دوبارہ واپس ہمارے خاندان میں نہیں آئی۔ کئی سال گزر گئے۔ آج جب میں نے اسے خط میں لکھا کہ میں اب بہت جلد موت کے حوالے ہونے والا ہوں، تم مجھ سے ملنے آ جاؤ، تو یہ سنتے ہی وہ تمہارے ساتھ یہاں پر پہنچ گئی۔ تمہاری مہربانی ہے رکشے والے، تم نے ہماری بہت مدد کی۔ دیکھو تمہاری وجہ سے ہماری بیٹی اپنے خاندان سے مل گئی۔
یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ بوڑھا جنزاد بہت خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے پلک جھپکنے میں غائب ہو جاؤں۔ میں بس اب گھر جانا چاہتا تھا، کہیں یہ مجھے یہیں پر روک نہ لیں۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ تبھی وہ زلیخا جنزادی کہنے لگی، ارے ابا جان، یہ رکشہ ڈرائیور بہت ہی اچھا ہے۔ اس دن تو یہ ڈر کر بھاگ گیا تھا، لیکن آج جب میں اس کے رکشے میں بیٹھی تو یہ مجھے یہاں تک لے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پر پہنچ گئی۔ آپ کو اسے انعام دینا چاہیے کیونکہ یہ انعام کا مستحق ہے۔ یہ سن کر وہ سارے خوش ہو گئے اور تائید میں سر ہلانے لگے، جبکہ میں تو یہاں پر کوئی انعام لینے نہیں آیا تھا۔ میں تو بس خیر خیریت سے اپنے گھر واپس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ پھر وہ زلیخا جنزادی کہنے لگی، جو تحفہ آپ نے مجھے بھجوایا تھا وہ تحفہ میں اسے دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے وہ لال رنگ کا ڈبہ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس تحفے کو لینے سے انکار کیا اور اس بوڑھے جنزاد سے کہنے لگا، بس آپ مجھے کسی نہ کسی طرح میرے گھر پہنچا دیں، کیونکہ میری غیر موجودگی میں میری اماں اور بہنیں بہت پریشان ہوں گی اور آگے کا راستہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا جنزاد مسکرایا اور کہنے لگا، پریشان مت ہو، یہ تحفہ بھی تمہارا ہے اور میرا ایک جنزاد تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کر آئے گا، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ لال رنگ کا ڈبہ ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر جیسے ہی میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، اچانک سے ہی ایک سایہ سا آ کر میرے رکشے کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے شیشے میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی چمکتی سفید آنکھیں دیکھ کر میں سخت خوف کا شکار تھا۔ پھر وہ مجھے راستہ بتانے لگا، جبکہ مجھ سے تو رکشہ چلانا ہی دشوار ہو گیا تھا۔ کبھی میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آتے، کبھی گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ پھر مجھے منزل مقصود پر پہنچا کر وہ اچانک ہی میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور اب میں گھر جا رہا تھا۔ گلی میں پھیلا خوفناک اندھیرا دیکھ کر میں اور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ جلدی سے رکشے کو اس کے مقام پر کھڑا کیا اور تیزی سے اپنے گھر چلا آیا، جہاں پر اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ پھر اماں نے مجھے کھانا دیا، حالانکہ میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں پوچھ پوچھ کر تھک گئیں کہ آج بھی مجھے اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ خاموشی سے چارپائی پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میرے ذہن میں اچانک سے خیال آیا، وہ لال رنگ کا ڈبہ تو میں نے رکشے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں قدرے مایوس سا ہو گیا، اب تک تو وہ کسی نے اٹھا بھی لیا ہوگا۔ اماں اور بڑی بہن ناشتے کے لیے آواز دے رہی تھی، لیکن میں پہلی فرصت میں رکشے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں رکشے کے قریب گیا، وہاں کھڑے ایک شخص کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تمہارے اس تحفے کی میں ساری رات حفاظت کرتا رہا، اب اسے سنبھال لو۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا اور تھوڑی دور جا کر وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ شکر تھا کہ وہ ڈبہ رکشے میں ہی موجود تھا، جسے مجھے پانے کی توقع بھی موجود نہیں تھی۔ اب میں اس لال رنگ کے ڈبے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پورے کا پورا ڈبہ سونے چاندی کے زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں رکھے ہوئے زیورات کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید یہ بہت سالوں پرانے ہیں۔ ان کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ بہت قیمتی اور نایاب ہیں۔ مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنات نے مجھے اس قدر قیمتی تحفہ دیا ہے۔ میں ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ یہ لاکھوں کے نہیں بلکہ کروڑوں کے زیورات تھے۔ شاید کہ اس بوڑھے جنزاد کی بیٹی کے زیورات اس میں سالوں سے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کی بیٹی نے یہ سارے قیمتی زیورات مجھے کیوں دیے ہیں، وہ بھی تحفے کے طور پر۔ ابھی میں ان زیورات کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اچانک اماں کمرے میں آ گئیں۔ اماں نے بھی وہ سارے زیورات دیکھ لیے تھے۔ وہ کہنے لگیں، ارے یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ لیکن اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ایک رات میری اس جنات کے خاندان سے ملاقات ہوئی جس نے ایک دم سے ہی میری زندگی بدل دی۔ اس کا چھوٹا سا کام کرنے پر میری قسمت یوں بدل جائے گی، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اماں ان زیورات کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر میری ساری بہنیں بھی آ گئیں۔ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سونے کے زیورات ہیں۔ وہ کہنے لگیں، بھائی آپ کو کہاں سے ملے یہ؟ تو میں ان سے کہنے لگا کہ میں ایک دن ویران راستے سے گزر رہا تھا، جب مجھے راستے میں ایک لال رنگ کی پوٹلی نظر آئی۔ میں نے اسے ایسے ہی اٹھا لیا، شاید کوئی چور ڈاکو اسے راستے میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ سب بہت خوش ہو رہی تھی، میں بھی ان کی خوشی میں خوش تھا۔ بہنوں کو شہزادیوں کی طرح رخصت کرنے کا جو خواب میں نے دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خواب اب پورا ہونے والا ہے۔ زندگی کے دن اتنی تیزی سے بدلے کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کے لیے اچھے اچھے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے تاکہ میں ان کا کسی عالی شان گھرانے میں رشتہ طے کر سکوں۔ میں انہیں ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کرنا چاہتا تھا۔ پھر ہم نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور میں نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا،
جو بہت خوبصورت تھا، بالکل اماں کے دیکھے ہوئے خوابوں جیسا۔ تینوں بہنوں کو ایک ساتھ ہی رخصت کر کے اب میں اپنی زندگی میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ زیورات جس میں سے آدھے میں نے فروخت کر کے اپنے گھر کے سارے مسئلے حل کر لیے تھے، آدھے ابھی بھی میرے پاس موجود تھے، لیکن میں ان سے ایک بڑا کاروبار شروع کر چکا تھا۔ میں نے شو روم بنایا جس میں خوبصورت گاڑیاں رکھ لیں۔ اب میرا کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا، دن بدن میری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تبھی ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنی دولت میں ان غریبوں کو بھی حصے دار بنانا چاہیے جن کے میرے جیسے حالات تھے۔ میں اپنا ماضی کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا، وہ تو میری قسمت اچھی تھی۔ اگر مجھے وہ جنات کا خاندان نہ ملتا تو نہ میری قسمت یوں بدلتی۔ لیکن کبھی کبھار میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کرنے اسی ویرانے میں جاؤں جس کا راستہ اب مجھے اچھی طرح یاد ہو گیا تھا، لیکن باوجود اپنی خواہش کے میں ان سے ملنے کے لیے نہیں جا سکا۔ پھر 2-3 سال گزرے تھے کہ اماں نے میری شادی کر دی۔ میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی سمجھدار لڑکی تھی۔ جیسے ہی وہ میری زندگی میں آئی تو اس نے میری قسمت ہی بدل دی۔ سچ میں وہ ایک سلیقہ شعار اور محبت کرنے والی بیوی تھی جو میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے ہاں اب ایک بچہ ہونے والا تھا۔ زندگی میں جتنی بھی میں نے تلخیاں دیکھی تھیں، جتنی تکلیفیں سہی تھیں، اس کے بعد جتنا میں نے سکون دیکھا تھا، شاید وہ ایک خوش نصیب انسان ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ کسی انسان کی ہی قسمت بدلتی ہے، جیسے میری اس دن بدل گئی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو بیچ سنسان سڑک پر میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں بڑا پریشان سا کھڑا تھا جب مجھے دور سے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے لمبے بال دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، وہ پاؤں کو چھو رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں اسے پہچان گیا تھا، یہ تو وہی جنزادی تھی، اس بوڑھے کی بیٹی۔ لیکن آج اس پرانے قبرستان میں وہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر سے دھواں سا اٹھ رہا تھا جس سے سارے منظر دھندلے ہو گئے۔ تبھی میں نے اسے پکارا تو اچانک سے ہی وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی۔ رکشے والے تم؟ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، گو کہ میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اپنے سامنے کھڑی جنزادی کو دیکھ کر میں سخت خوف زدہ تھا، لیکن پھر بھی میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جس نے مجھے اتنے قیمتی زیورات دیے اور میری قسمت بدل دی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، پھر اداس ہوتے ہوئے کہنے لگی، میرا بوڑھا جنزاد باپ اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا، بلا شبہ وہ ایک نیک جنزاد تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، میں ابھی اسی کی قبر پر گئی تھی، وہ دیکھو سامنے میرے باپ کی قبر ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو میں اسے کہنے لگا کہ خدا ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ وہ ایک نیک جنزاد تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، لیکن میرے دل میں کوئی ملال نہیں، کیونکہ میں نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی۔ جب نادانی میں اپنے باپ سے ناراض ہو کر شہر میں چلی گئی تھی انسانوں کی دنیا میں، تو میں نے بہت مشکل حالات کا سامنا کیا تھا۔ تب سمجھ آیا کہ خاندان کا سہارا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ تم نے مجھے میرے خاندان سے ملوانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، اسی لیے تو تم اسی انعام کے مستحق تھے۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے دیے ہوئے انعام نے تو میری زندگی ہی بدل دی۔ اب میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کا نام آپ رکھیں۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لوگ ہم سے خوف کھاتے ہیں، لیکن پہلی بار کسی انسان کو دیکھ رہی ہوں جو مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ لیکن جب تمہارے بچے کی پیدائش ہوگی تو میں اسے دیکھنے ضرور آؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ جنزادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں بھی مسکراتا گنگناتا اپنے گھر جانے لگا، جہاں پر میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔